ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مسلمان ہونے کے لیے کیا کافی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی مکمل طور پہ اسلام کے تابع ہو جائے، قرآن حدیث کے تابع ہو جائے، یہ اصل مسلمان کی پہچان ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اللہ نے جگہ جگہ ہمیں آپ کو یہ سبق دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے کامیابی کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ تم ہماری عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، نمازوں کا اہتمام کر لو، جو فرائض اسلام ہے، ارکان اسلام ہے، ان پہ کاربند ہو جاؤ، یہ تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ اور ذمہ داریوں کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہے، جن پہ عمل کرنا، جن کو اختیار کرنا، جن کو ادا کرنا ہمارے آپ کے لیے اشد ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے حقوق العباد، مسلمانوں کے حقوق۔ جب ہم ان کو ادا کر لیں گے، اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی ہم سانس لیتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگوں کے ہمارے اوپر اور بھی حقوق عائد ہوتے ہیں، ان کو بھی ادا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک مثالی مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی پاسداری کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو صحیح طور پہ ادا کرتا ہے، ان کو انجام دیتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرتا، تو ایسا مسلمان اللہ کی نگاہ میں مثالی مسلمان ہے، پسندیدہ مسلمان ہے، آئیڈیل مسلمان ہے، اور حقیقی مسلمان ہے، اور کامیاب مسلمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے ایک معیار قرار دیا ہے، مثالی مسلمان ہونے کے لیے، کامیاب مسلمان ہونے کے لیے ایک میزان ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے، جس میزان پہ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں کہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کیا جائے، تب جا کے وہ مسلمان مثالی مسلمان کہلائے گا۔ آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، جہاں تک توفیق ملتی ہے، ذکر عبادت کو بھی انجام دے لیتے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ان سوسائٹی کے افراد کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارا معاملہ، ہمارا سلوک بہت ہی ناروا ہوتا ہے، بہت ہی ناروا ہوتا ہے۔ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے معاملات سے ہمارے مسلمان بھائی پریشان رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ اور ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو جن کی ذات سے، جن کے کردار سے، جن کے معاملہ سے دوسرے مسلمان بھائی پریشان رہتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو اذیت پہنچتی ہے، تو آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو ان باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ صحیح حدیث ہے کہ حقیقی مسلمان کون ہے، مثالی مسلمان کون ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اصل مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جن کی زبان سے، جن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور حقیقی مہاجر کون ہے؟ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہ جائے، ان کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ یہ اللہ کے رسول نے حقیقی مسلمان کی علامت بتلائی، پہچان بتلائی ہے۔